جی حروف ابجد جس طرح بسم اللہ کے 786 ہیں، محمد کے 92 ہیں، اللہ کے 66 ہیں، اس طرح وہابی کے جو حروف ابجد ہیں وہ 24 ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں جو باپا جانی ہے نا الیاس قادری صاحب، وہ کبھی نہیں بولیں گے کہ 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے مطابق گزاریں، وہ ہمیشہ کہتے ہیں ڈبل 12 گھنٹوں کی زندگی۔ اچھا، وہ ڈبل 12 صرف 12 کی نسبت کی وجہ سے نہیں کہہ رہے ہوتے، وہ 24 نمبر کو ہی اپنے لیے ایک ان لکی نمبر سمجھتے ہیں۔ ہاں، جس طرح امریکن جو ہے وہ 13 نمبر کو ان لکی سمجھتے ہیں، تو وہ ڈبل 12 بولیں گے۔ وہ کہتے ہیں جی گدھ کے جو حروف ابجد ہیں وہ بھی 24 ہیں اور وہابی کے بھی 24 ہیں۔ جس طرح گدھ جو ہے نا یہ گوشت خور ہے نا، وہابی ایمان خور ہے۔ تو ہم ان کے ساتھ ہیں، وہابی بھی ایمان خور ہیں، بریلوی بھی ایمان خور ہیں، دیوبندی بھی ایمان خور ہیں، شیعہ بھی ایمان خور ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اپنی نسبت اس شخص کے ساتھ مضبوط کر لی ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو بھی بابوں کے ساتھ لگ گیا ہوا ہے نا اور نبی علیہ السلام کی بات کو اس نے پس پش ڈال دی ہے، وہ سب کے سب گدھے ہی ہیں، ایمان خور ہی ہیں۔ تو ہمارا سٹیٹس تو آپ کو کلیئر ہے کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ہاں، نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں۔ ہم تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے آپ کے ایک ادنا سے مجاہد ہیں جو چیخ چیخ کے آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں آئی ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کے اوپر بھی اعتراض کیا، جی یہ آپ نے شعر کیسا کہہ دیا ہے جی ساروں کا خدا ایک ہے۔ اور بھائی لٹریچر میں اسی طریقے سے بات ہوتی ہے۔ اور میں نے جب پہلی دفعہ یہ سلوگن بلند کیا تھا نا مجلس نمبر 100 میں، اس میں بھی میں نے کلیئر کیا تھا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ سارے فرقوں کا ایک خدا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ ہندو، کرسچنز، جیوز، بدھسٹ سب کا ہی ایک خدا ہے۔ لیکن جب ہم انہیں سمجھائیں گے تو انہیں بتائیں گے کہ بھائی ایک وہ خدا ہے جو کتابوں میں آیا ہے اور ایک وہ ہے جو تمہارے بابوں نے بتایا، کوالٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے۔ پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو انہیں پھر اعلیٰ حضرت کی ہی زبان سمجھ آتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے سبحان السبوح کے نام سے، وہابیوں کے خلاف۔ وہ ایک وہابی عالم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولے گا نہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس کے رد میں انہوں نے لکھا تھا کہ کوئی بھی غلط چیز اللہ کی طرف آپ منسوب نہیں کر سکتے، اور اس طرح کی گندی چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل کرنا بھی حرام ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں محال ہیں، اور جو چیزیں محال ہیں وہ کبھی بھی مقدور نہیں ہو سکتی، یعنی ان کو آپ قدرت میں داخل نہیں کریں گے۔ مثلا کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اپنے ساتھ کا ایک اور خدا کوئی اور بنا لے؟ تو ہم کہیں گے کہ یہ کوسچن ہی انویلڈ ہے، یہ محال ہے، کیونکہ خدا کی، الہ کی، اللہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ پیدا نہیں ہوا ہوا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بنائے گا بھی نہ تو وہ مخلوق ہوگا۔ اگر اب آپ اس کے جواب میں یہ کہیں کہ نہیں بنا سکتا، وہ کہیں گے دیکھیں جی قدرت کی نفی کر دی، اور اگر کہیں کہ بنا سکتا ہے تو کہتے ہیں پھر توحید سٹیک پہ لگ جائے گی۔ تو اس کا جواب دونوں طرف نہیں جاتا، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ محال ہے۔ بائی ڈیفینیشن خدا ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کوئی اور خدا بنانے پر قادر ہے یا نہیں ہے، یہ بحث نہیں ہے۔ بحث یہ ہے کہ یہ چیز خود محال ہے، لہذا اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں آپ نے داخل نہیں کرنا۔ تو وہ جواب دیتے ہوئے پھر اعلیٰ حضرت نے وہابیوں کا خدا لکھ کے فتاوی رضویہ کے اندر بھی اور اس کتاب کے اندر بھی وہ گالیاں نکالی ہے، یعنی ایسی غلیظ زبان استعمال کی ہے کہ وہابیوں کا خدا چور ہے، نعوذ باللہ، وہابیوں کا خدا جو ہے وہ زانی ہے، وہابیوں کا خدا فلاں ہے، اتنی غلیظ باتیں لکھی ہیں۔ اب ان سے پوچھو کہ مجھے تو تم کہتے ہو کہ بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور، میں تو ایکسپلینیشن بھی دے رہا ہوں، تمہارا اعلیٰ حضرت تو گالیاں نکال کے گیا ہے اور اس نے لفظ استعمال کیا وہابیوں کا خدا، اور وہ گالیاں دی، ہم نے تو کبھی گالی نہیں دی، اور ہم لٹریچر کی زبان میں اسے ایکسپلین بھی کر رہے ہیں۔ تو اب کس کس چیز کا رونا
روئے ہم. یہ 2-4 دن پہلے وہ باپا جانی کا ایک کلپ وہ دوبارہ سے میری نظروں سے گزرا, کسی نے اپلوڈ کیا ہوا تھا. اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بد مذہب جو ہے نا, بد مذہب یعنی بد مذہب سے مراد ہے ادر دین بریلوی, اس کا کلپ سننا حرام حرام اور سخت حرام ہے. یہ کان کھول کے سن لیں, بد مذہب کا کلپ غیر عالم کو سننا حرام حرام حرام, اور اگر دوسرے کو بھیجا اس نے اور وہ بھی غیر عالم ہے سامنے والا, تو اس کو بھیجنا بھی حرام حرام حرام. میرا کام کیا ہے کہ میں اگر اس کا سڑا ہوا چہرہ دیکھوں تو اس کو وہیں دفع کر دوں کہ بھاگ ادھر سے, تو کہاں فون میں گھس گیا, یوں کرے نہ کہ اس کو سنے کہ یار کیا کہتا ہے, یہ کیا کہتا ہے, وہ کیا کہتا ہے. اس میں تو مطلب گمراہ ہوتے دیر نہیں لگے گی, اور گمراہ نہیں بھی میں تب بھی سننا حرام ہے. یہ کیوں سنا؟ کان بیرے ہونے چاہیے. یہ جہاں جہاں سن رہے ہیں اب تک اگر ایسا دھندا کیا نا, آپ نے کسی بد مذہب کا کلپ سنا ہے اور فارورڈ کیا ہے, اس سے توبہ کریں. جن جن کو بھیجا ان کو اپنی توبہ پر مطلع کرنا ہوگا اور ان سے بھی توبہ کا مطالبہ کریں. توبہ واجب ہوگی ان پر, بالکل واجب ہے توبہ. اور پھر اس پہ انہوں نے اکتفا نہیں کیا, وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے موبائل میں اس قسم کا کوئی کلپ آ جائے تو یہ میرا کام ہے کہ میں اگر اس کا سڑا ہوا چہرہ دیکھوں. کس کا سڑا ہوا چہرہ؟ یعنی اپنے سوا تمام مولویوں کو وہ سڑا ہوا چہرہ. ٹھیک ہے, یہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی ہیں جو اتنے کڑوے کڑوے ہیں, تو میں فوراً اسے وہیں پہ ڈیلیٹ کر دوں. اور انہوں نے کہا آج تک جنہوں نے آگے یہ کلپ فارورڈ کیے نا دوسرے فرقوں کے علماء کے, تو وہ توبہ کریں گے اس کے اوپر. اب یہ ہے معیار ان لوگوں کا. تو بھائی یہ آپ کی گمراہی کے لیے, آپ کی علمی کمزوری کے لیے کافی ہے کہ آپ کسی دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ آپ نے دوسرے کی بات نہیں سننی, بلکہ ہم تو خوش ہوتے ہیں جب دوسرا کوئی مصباحی صاحب جیسا کوئی کلپ بنا دیتا ہے تو ہم پبلک کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ ان لوگوں کا علمی لیول ہے. تو جو باپا جانی ہے, ہمارے ایکس مرشد بھی ہیں مولانا الیاس قادری صاحب حفظہ اللہ تعالی, وہ ان کا وہ کلپ مجھے کلک کر گیا, ان کا کلپ مجھے کلک کر گیا کہ میں اس کو ٹاپک بنا کے آپ کے سامنے رکھوں کہ انہوں نے جو معیار سیٹ کیا ہے گستاخی کا, ان کے روح سے تو قرآن حکیم میں پھر سینکڑوں آیات گستاخی کے اوپر ہی مبنی ہے, نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ وہ آیات اس لیے نازل نہیں ہوئی ہیں کہ ان کو بنیاد بنا کر کوئی شخص گستاخی کرے. بیسیکلی یہ تمام آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت انداز میں گفتگو کی ہے, یہ آیات یہ جسٹیفائی کرتی ہیں کہ یہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نہیں لکھی, ورنہ جس لہجے میں وہ گفتگو ہے, کوئی شخص اگر اس کتاب کا رائٹر خود ہے تو وہ اپنے بارے میں اس طرح کی بات نہیں لکھ سکتا. یہ سب سے بڑا جو ثبوت ہے چند ثبوتوں میں سے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں لکھا بلکہ اللہ نے ان کے اوپر نازل کیا. اس ثبوت میں یہ آیات بہت امپورٹنٹ ہے جو ہم کافروں کو بھی پیش کرتے ہیں کہ دیکھو کوئی شخص عام بندہ بھی کتاب لکھے تو وہ اس طرح کی لینگویج اپنے بارے میں استعمال نہیں کرتا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب خود نہیں لکھی اور نہ ان کا اس کتاب کے حوالے سے کوئی اختیار تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں وہی فرمایا وہ انہوں نے من و عن اسی طریقے سے آگے پہنچا دیا. یہ آیات اس حوالے سے ہمیں گائیڈ کرتی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ربیع الاول شریف کا گفٹ انہیں شروع میں یہ مل جائے ان آیات کی شکل میں, کیونکہ انہوں نے بہت کچھ مشہور کیا ہے جی. وہ ایک حضرت عمر کے زمانے میں کوئی امام مسجد تھا تو وہ روزانہ فجر کی نماز میں پڑھتا تھا عبسہ وتولی, تو حضرت عمر نے اس کو قتل کروا دیا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جیسا ڈیسنٹ آدمی اس قسم کی جھوٹی روایتیں پیش کرتا ہے, یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھنا. بارِ شریعت کے اندر سٹارٹ ہی میں انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن حکیم میں جن آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر گرفت کی ہے نا, ایسی آیات کی صرف آپ عربی پڑھیں گے ان کا درس دینا بھی حرام ہے. یعنی وہ بتانا چاہ رہے ہیں قرآن پڑھنا ہی حرام ہے. جبکہ قصہ آدم اور ابلیس جو 7 دفعہ قرآن میں آیا
اس میں سب سے زیادہ ڈیٹیل میں ہے سورۃ الاعراف کے اندر. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قصہ آدم اور ابلیس اے اولاد آدم تم سے اس لیے بیان کیا کہ جس طرح تمہارے ماں باپ کو شیطان نے ورگلا دیا تھا کہیں تمہیں نہ بہکا دے. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے یہ واقعات میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ان سے عبرت حاصل کرنی ہے, اور یہ کہتے ہیں ان کا درس دینا ہی حرام ہے. تو آگے انہوں نے قرآن کہاں سے پڑھنا ہے؟ اور پھر کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. وہ جی ایک دفعہ ایک وہابی کا اور ایک بریلوی کا مناظرہ ہو گیا. اچھا جی کیا ہوا پھر؟ وہ کہتے ہیں جی وہابی پوری رات جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کی تنقیص والی آیات تلاش کرتا رہا, اور لعنت ہے تیرے عقیدے کے اوپر اگر تیرا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن میں کوئی آیت ایسی ہے جس میں نبی کی تنقیص ہوئی ہے. ڈوب مر کہ تجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا فرمان ہے اپنی مخلوق کی طرف, نہ کہ پیرلل میں کوئی پیغمبر منی گاڈ ہے کہ جس کی طرف یہ پیغام آیا ہے. وہ اسے تنقید سمجھتے ہیں, یعنی اللہ ان سے پوچھ کے بات کرے گا, اپنے پیغمبر سے کرے گا. تو اور جو بریلوی تھا وہ پوری رات جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی شان تلاش کرتا رہا. بھئی نبی علیہ السلام کی شان سے کسے انکار ہے؟ کوئی مسلمان جان بوجھ کے گستاخ رسول ہو سکتا ہے؟ چشتی رسول اللہ پارٹی ہاں بولا گا تینوں سمجھ آئے گا. کہتے نہیں ساڈے بابے کس طرح گستاخ ہو سکتے ہیں. ہاں تھانوی رسول اللہ کل تک غلط سی, چشتی رسول اللہ کل تک ٹھیک سی, آج غلط ہو گیا میری وجہ نال. اوے پے گیا جی تھوڑے بابے نو, اوے پے گیا جی وہ تک ہے کلپ, اوے پے گیا جی تھوڑے پیواں پیراں نو سر نکلو باہر. اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پے, اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پے. اوے مرزے دیکھ رہا تھوڑے پیو نے کرنی آنے, نکلو باہر. سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں, مجھے بتائیں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تماشا کرتے ہو پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا. مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو, اور جرا تواڈے پیواں نو پے گیا ہن تسی چوپ بیٹھے ہو, اور نکلو باہر. پے گیا, بالکل پے گیا. میں تھوڑی بادشاہی کیتی ہے تساں یار. دیکھ لو 1200 سال میں جو عزت انہوں نے کمائی تھی, ان 12 سالوں میں اس طرح ایک نعرہ انہیں لے ڈوبا ہے اللہ کے فضل سے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں, نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تے شے ہی کوئی نہیں. الحمدللہ. تو